بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ گویا پیچھے آ جانے والی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اس کی اللہ پاک تعبیر فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے، ان کے لیے جو انعام یافتہ ہوئے۔ اور ان کی صفات کیا ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ گویا وہ ہمہ وقت ایقان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تیار رہتے ہیں کہ کس وقت موت آئے اور ان کی آخرت اور قیامت کی گھڑی شروع ہو جائے، اس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ 5 آیات متقین کی شان میں، مومنین کی شان میں بیان کرتے ہوئے اب 2 آیات کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہ 2 وہ گروہ ہو گئے کہ ایک جو کاملاً ایمان پر تھا مومنین کا، اور دوسرا جو کافرین تھے۔ ایک درمیانہ گروہ تھا جس میں سورہ بقرہ میں جس کا ذکر کیا گیا بڑی تفصیل سے، اور یہ پورا رکوع انہی کے متعلق آیا، یہ گروہ منافقین کا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ کیا کام ہے پھر ان کا؟ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ نفاق میں حد سے کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کس وجہ سے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کیا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہی ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا محض مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی گمراہی اور ڈھیل کا ذکر کرتے ہوئے اگلی آیات میں مثال دی ہے کہ ان کی مثال گویا ایسی ہے، کسی شخص نے آگ جلائی، ماحول روشن ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا، وہ گویا تاریکیوں میں ہے۔ منافقوں کی ہی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ایک اور مثال دیتا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، اندھیریاں، گرج، چمک، کڑک ہے،
اور موت کے ڈر سے وہ پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ گویا بجلی ان کی بینائی اچک لے گی۔ جب وہ کچھ ماحول میں روشنی ہوتی تو منافق کہیں منافع نظر آتا، مال غنیمت نظر آتا تو آگے چل پڑتے۔ اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو مقصد تخلیق انسانی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو انسانیت کے وجود کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کے نزدیک۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، پانی برسایا، انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو؟ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد یہ جو کلام ہے جو تمہیں حقانیت بتاتا ہے، اور جو ہم نے اپنے بندہ خاص مما نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندہ خاص شان عبدیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اگر اس شخص پر ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے قرآن، اس میں شک کرتے ہو، تمہیں اپنی اتنا زوم ہے اپنے شعریت پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت ہی اس کی مثل لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعوے کا انکار کرتا ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اسی کے ہی ایندھن بنیں گے اس جہنم کے کافر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں جنت میں ہوں گے، ان کے لیے پھل ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، جس پر کفار نے یہ استہزاء کی کہ اللہ ایسے نام کیوں لیتا ہے مچھر اور مکھی کے، جس پر اللہ نے کہا کہ اللہ سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں بھی دیتا ہے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مکھی کی ہو۔ ہاں یہ تمہاری کجی ہے عقل کی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی آیات کو پڑھ کر کچھ لوگ حق کو پا جاتے ہیں اور کچھ اس سے بالکل کنارہ کش ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت جہنم کا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اگلے رکوع میں چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اپنی نائب ہونا خلیفۃ فی الارض کا ٹائٹل دیتے ہوئے ان کی ابتدا اور پھر جو مکالمہ ہوا فرشتوں کا، اس کے متعلق بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ مولا تو ان کو کیوں تو نے زمین پر خلافت دی ہے، حالانکہ یہ فساد انگیزی کرے گا۔ تو سوال کرنا، فقط سوال کرنا، اور اس میں انسان کی نیت کا گمراہ ہونا شامل نہ ہو، فقط سوال کرنا ہو، تو یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں نے بھی سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم تو اللہ کی تسبیح کرتے ہو، میں وہ کچھ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ ان کے نام، وہ نہ بتا سکے، اور پھر عاجزی اختیار کرتے ہوئے فرمانے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سو فرشتوں نے عاجزی اختیار کی، لیکن اس کے بعد ابلیس کا کیا عمل، ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، ابا واستکبرا، اور انکار کیا اور تکبر بھی کیا۔ انکار کرنا، حق سے ہٹ جانا، اور تکبر کرنا، اس پہ ڈھٹائی سے جمے رہنا۔ ابلیس نے یہ عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ آزمائش ہوئی آدم علیہ السلام کی، ان کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متاع الی حین، مستقر و متاع الی حین، جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے پھل کھا لیا تو اللہ نے زمین پر ایک خاص مدت تک جائے قرار اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جناب سے کلمات سکھائے،
انہ هو التواب الرحیم، تو پھر اس نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ پھر وہ زمین پر اترے اور اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ آگے ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہنچا۔ بنی اسرائیل نے ہمیشہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ قبول نہ کیا، وعدوں کو ایفا نہ کیا، پورا نہ کیا، جس کی وجہ سے بدبختی ان کا مقدر رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے اور پھر ان کی نافرمانی جو وہ جا بجا انبیاء علیہ السلام کی کرتے رہے، اللہ نے ان کو جو آل فرعون سے نجات دلائی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور اس میں تمہارے رب کی بڑی کڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اسی طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے دیگر معجزات کا ملنا اور بچھڑے کی پوجا سے ان کو روکنا اور پھر بنی اسرائیل کا ہٹ درمی کے ساتھ شرک پر قائم رہنا، وادی تیہ میں بادل کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ اترنا اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے حتتن کا لفظ بدل کر حنتتن کر دینا، اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قوموں کو آگاہ کرتا ہے کہ ہمیشہ اپنے نبی کی پیروی کرتے رہیں کاملاً۔ جو اپنے نبی کی تعلیم سے اس کی فرما برداری سے ہٹ گیا گویا اس نے ہمیشہ کی بدبختی اوڑھ لی۔ 7ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر فرمایا اللہ پاک نے۔ 8ویں رکوع میں بھی بنی اسرائیل کی ہی متعلق جو یہ سورہ کا نام ہے البقرہ، وہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے 8ویں رکوع میں کہ آپ سب کو علم ہوگا سورہ بقرہ گائے کا نام ہے بقرہ، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو قربان کرنے کا حکم دیا اور اس کے متعلق سوال کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار فَادْعُ لَنَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہا کہ گائے ذبح کرو، کبھی اس کا رنگ پوچھتے، کبھی اس کی عمر پوچھتے، کبھی کہتے ہیں ہمیں شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسی بھی ہو، تندرست ہو، کوئی اس کے اوپر دھبا نہ ہو، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھتے، اور آخر کار فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس کو ذبح تو کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ گویا کہ ہٹ دھرمی ہمیشہ کا ان کا وتیرہ تھی۔ یہی موضوع آگے چلتا ہے اور اللہ رب العزت ایسے نافرمانوں کی ہٹ دھرمی کو یوں بیان کرتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت یہود کی ہی ڈھٹائی کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کچھ علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور رہے ایمان والے تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہاں احکام عشرہ 83 آیت،
احکام عشرہ جو عطا کیے گئے 10 کمانڈمنٹس یہود کو، بنی اسرائیل کو یاد کرو، جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہوئے، تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ آگے بھی بنی اسرائیل کی اور یہود کی ہٹ دھرمیوں کا اور ان کے لیے ہمیشہ خریدی جانے والی آخرت کی بدبختی کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور ان کی ایک عادت یہ تھی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا کرتے تھے۔ گویا وسیلہ پکڑنا یہ یہودیوں کی بھی ان کے ایمان کا حصہ تھا، تو وسیلہ قائم کرنا قرآن کی ان کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں حقانیت اور آپ کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا جاتا تھا، تو وہ اس کا واسطہ وسیلہ دیکھ کر کافروں پر فتح یابی کی دعا کیا کرتے تھے۔ اتنا عقیدہ ان کا بھی تھا کہ وسیلہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑنا ہے، لیکن بغیم بینہم، جو ان کے دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، جس کی وجہ سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے ان پر طور بھی اٹھا دیا، طور پہاڑ، اور قالوا سمعنا وعصینا، پھر بھی وہ کہنے لگے ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بڑی شدید رچ چکی تھی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا یہود کا، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو بے دھڑک پھر موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ یہ تو بڑے شدید ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جینے پر بڑے شدید ہیں۔ احرص الناس علی حیاء، کہ زندگی گزارنے پر بڑی شدت سے مائل ہیں اور مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا اگر حق پر ہو تو پھر مرنے کی دعا کرو۔ اور جبرائیل امین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قلب انور پر یہ قرآن پاک لے کر آتے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اس سبب سے کہ جبرائیل یہ وحی لے کر آتے، یہود جبرائیل کے بھی دشمن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا 98 سورہ بقرہ، مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور ان میں اللہ کی آیات اترتی، وہ اس کا انکار کرتے اور تورات کو پسے پشت ڈال دیتے۔ اور ایسے بھی شیطان تھے، وہ یہود اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ جادو وہ کرتے تھے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس میں میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلتا تھا۔ یہ آج بھی سب سے گھناؤنی سازش ہے، امت اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا سب سے پہلے ازدواجی زندگی میں بے قاعدگی اور ناراضگی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان محبت اٹھ جاتی ہے، ان کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، ان پر منتر پھونک کر ان کو ایک دوسرے سے متنفر کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر آئلی زندگی خراب ہوتی ہے۔ ازدواجی اور آئلی زندگی جب بیکار
اور بے مقصد ہو جاتی ہے تو معاشرہ بھی اپنی اصل مقصد کھو بیٹھتا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہود کا وتیرہ تھا، وہ ان کفر اور جادو ٹونوں کے خریدار بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ بڑا ہی اخروی فلاح سے ہٹ کر انہوں نے اپنی جانوں کو بہت برا سودا کیا، کاش وہ اس کی حقیقت کو، اس سودے کو جانتے تو کبھی نہ کرتے۔ اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے ادبی سے راعنا پکارا کرتے، زبانیں مروڑ کے۔ اللہ نے کہا وہ لفظ استعمال نہ کرو جو میرے محبوب کے لیے بے ادبی کا کہیں بھی باعث بن سکے، تم راعنا کہو ہی نہ، تاکہ زبان کو ٹیڑھا کر کے اس کا مطلب بے ادبی والا نہ کیا جا سکے، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، مولا اپنا نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اور کہا کرو کہ انظرنا واسمعوا، اور پھر غور سے سنا کرو، ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور کہا کرو کہ بغور سنتے رہا کرو۔ آگے آیات کے منسوخ ہونے کے متعلق آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت کہتا ہے کچھ حکمتوں کے سبب ہم آیات آنے کے بعد ان کے احکامات اور کبھی وہ آیات بھی منسوخ کر دیا کرتے ہیں۔ کثرت سوال سے منع کیا گیا بنی اسرائیل کو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اللہ کے حضور، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے متعلق کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، صرف اس بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرما دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم یہودی ہیں تو جنت میں جائیں گے اور ہم نصرانی ہیں تو جنت میں جائیں گے، فقط اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر کوئی سند لے کر آؤ۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت میں اللہ ہی کی ذات جلوہ گر ہے۔ اللہ اپنی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشیر اور نذیر ہونے پر اور آپ کی رسالت کو حق ہونے پر دلیل دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، بے شک آپ کو ہم نے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 15 پھر بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہود کا پورے تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں جو ذکر ہوا ہے، سورۃ البقرہ دراصل پورے مدنی دور کو محیط ہے، یہ مدنی سورت ہے اور پورے مدنی دور کو محیط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے 3 ماہ قبل تک بھی اس کی آیات نازل ہوتی رہیں، گویا پورے جو زمانہ تھا مدینہ کا مدنی دور اس کو محیط ہے سورہ بقرہ۔ اس میں ہر طرح کے مسائل ہیں، اور یہود کا ذکر، بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان پر دیے جانے والے انعام اور ان کی ہٹ دھرمی کا بار بار ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہود کیونکہ کثرت سے مدینہ کے گرد و نواح میں یہود کثرت سے آباد تھے، تو جب ان کے اوپر انہی کی آئی ہوئی آیات جو وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، جب وہ ولی سارے بیانات ہوں گے اور وہ حقیقتیں ان کے اوپر عیاں ہوں گی، تو ان کے دل کو وہ چیز زیادہ مائل کرے گی کہ یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو بار بار پوری صورت میں جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصود اور منشا یہ تھا تاکہ یہود رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان جائیں اور ان کے دل میں جو کجی ہے اور جو حسد ہے وہ کسی طرح نکل جائے، لیکن وہ ٹیڑھ پن کسی بھی طرح سے نہ گیا۔ اللہ نے یہاں پر بھی 15ویں رکوع کے آغاز میں بھی ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کی میری اولاد، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ان کو اجتماع کرنے، مرکز بنانے، جائے امان بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان کی کھڑی ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا دیا۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ابراہیم مصلی، وہ جو مصلی بنا، جو آج بھی آپ اور ہم، اللہ سب کو توفیق دے، جو جا چکے ہیں، جو جانے والے ہیں، جو جاتے رہتے ہیں، آپ سب کو علم ہے کہ وہ جو مصلی ہے وہاں کیا ہے، 2 قدم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں ہم سب، اور وہ وہاں پر نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں، گویا حج اور عمرہ ہی ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم جو مصلی ہے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کر لیے جائیں۔ تو وہ قدم کون سے قدم ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا، کہ وہ قدم، وہ 2 قدم ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند فرما رہے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسول، کہ یہ میری جو امت آنے والی ہے اس میں وہ نبی بھیجنا جو کہ آیات کی تلاوت کر کے سنائے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ جب یہ دعا فرما رہے تھے تو اس پتھر میں گویا سوراخ ہو گئے، وہ اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک ثبت ہو گئے۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں پر قدم رکھے ہوں گے لیکن کوئی پتھر آپ کے لیے نرم نہ ہوا اور قیامت تک جائے نماز اور مصلی نہ بنا۔ ہاں وہ 2 قدم جب آپ دعا فرما رہے تھے کہ میری امت میں سے اور میری نسل میں سے، میری آل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نبی برحق کو بھیجنا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت عطا فرمائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کرے، خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ جب یہ دعا مانگ رہے تھے اس وقت آپ کے قدمین شریفین پتھر پر وہ نشان بنائے کہ قیامت تک اب وہ جائے نماز اور مصلی ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے کی گئی دعا اور آپ کے لیے کی گئی دعا نہ صرف قبول اور منظور ہے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے جب وہ دعا کی تو وہ جگہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مصلی بن گئی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے روگردہ ہوئے سوائے اس کے کہ جس نے خود کو مبتلا حماقت کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام اتنے کاملاً ایمان والے تھے کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ان کی وصال کے وقت انہوں نے اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کی یکتائی پر عہد لیا اپنی ذریت سے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اے لوگو، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب کی اولادوں کی طرف جو اتارا گیا تھا کلمہ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو کتابیں عطا کی گئی تھیں، اور دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بس ایک کان لے کر آؤ
اور کہہ دو ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون، کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ گویا صبغۃ اللہ اللہ کا دین اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انسان کو ساری طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، فرما دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت پہلے پارے کا اختتام کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ موسٹلی بنی اسرائیل کی بات کی گئی، باقی انبیاء علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی بھی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ گویا جتنی بھی زندگی کی سانسیں موجود ہیں، جو کچھ کما سکتے ہیں کما لیں۔ یہ قرآن کھلی ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہدایت کاملہ اسی قرآن سے ملے گی۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا، تم دوسروں کے اور پچھلی امتوں کے جو واقعات اللہ نے ذکر کی ہیں ان سے اپنے لیے ہدایت اور اپنی زندگی کے لیے ضابطہ اخلاق مستنبط کرو اور اپنی زندگیوں کو خیر کی طرف موڑ لو اور متقین کی صفات اوڑھ لو، تاکہ تمہارے لیے ہی ساری کی ساری ہدایت کا منبع یہ قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے تمہیں وہ نصیب بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک سے ہم سب کو تقوی اور ہدایت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔